ایسا بندہ جو گناہوں میں ملوث ہو گیا ہو، بےایمانیوں میں ملوث ہو گیا ہو، شراب نوشی میں ملوث ہو گیا ہو، زناکاری میں ملوث ہو گیا ہو، جو معاشرے کے تمام برے کام کرنے لگا اور گھر والے کہتے ہو کہ نہیں نہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جب سکا بھائی کہے کہ نہیں میں نہیں اس کو جانتا ہوں، جب پڑوسی کہے نہیں جی ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم اس کی گارنٹی نہیں اٹھا سکتے، جب یار دوست جو ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کیا نا بلے شاہ نے کہ ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن دیون دیش نکالا ما غرکا بربک الکریم، تے ایک گناہ میرا مولا دیکھے پردے پاون والا۔ ایسی حالت میں جب بندہ پوری دنیا سے کٹ جاتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے اور پوری دنیا سے پریشان ہو جاتا ہے، ماں باپ کہتے ہیں تو گھر سے نکل جا، یار دوست کہتے ہیں ہم تجھے جانتے ہی نہیں، معاشرے والے کہتے ہیں یہ بد کردار ہے، مولوی کہتے ہیں یہ کافر ہے، اور بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں یہ جہنمی ہے۔ ایسے بدترین حالات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما غرک بربک الکریم، کہ میرے پیارے بندے اب تو میری طرف آ جا، جب ان سب نے تجھ کو چھوڑ دیا تو میں تجھے اپنے پاس بلانے کے لیے تیار ہوں، میں تیرے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کا نام رب کریم ہے، اس کو کہتے ہیں رب العالمین، جس نے کہا کہ میں عالم کا پالن ہار ہوں، جو روٹی کھلاتے وقت یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ہندو کے منہ میں جائے گی، مسلمان کے منہ میں جائے گی، کہ سکھ کے منہ میں جائے گی، کہ دلت کے منہ میں جائے گی، یا عیسائی کے منہ میں جائے گی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قاعدہ تھا، جب دسترخوان پہ بیٹھتے تھے کسی نہ کسی باہر سے پکڑ کے بندہ لاتے تھے، کوئی مسافر، کوئی غریب آدمی کہ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ ایک دن باہر نکلے، 70-80 سال کا ایک بوڑھا ملا، کہا آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ گے؟ ان کے ساتھ چلے گئے، کھانا کھانے لگے تو کہنے لگا شروع کرو میرے رب کے نام سے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ، جو اللہ کے دوست ہیں۔ تو بندہ اڑ گیا، کہنے لگا نہیں نہیں میں تیرے رب کو نہیں مانتا، میں تو جن کی عبادت کرتا ہوں، جن معبودوں کی عبادت کرتا ہوں، میں تو انہی کا نام لوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے یار پھر تو مشکل ہے، تو میرے رب کا نام لے کے نہیں کھائے گا، پھر ہم ایک دسترخوان پہ کیسے کھائیں؟ وہ بھی اڑیل مزاج تھا، اٹھ کے چلا گیا، کہلا نہیں نہیں میں ایک کھانے کے پیچھے کوئی تھوڑی اپنا دین دھرم چھوڑ دوں۔ باہر نکلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی آ گئی، پوچھا ابراہیم یہ جو بندہ آیا تھا چلا کیوں گیا؟ اللہ جی آپ کا نام لینے کے لیے تیار نہیں تھا کھانا کھانے سے پہلے۔ پوچھا ابراہیم اس کی عمر کتنی ہوگی؟ اللہ جی ہوگی 70-80 سال کے قریب، اس کی بھویں تک سفید ہو گئی ہیں، کمر جھک گئی ہے اور اس کا جسم لاغر ہو گیا، خاصی عمر ہے اس کی۔ فرمایا اتنی عمر ہو گئی ہماری نافرمانی کرتے ہوئے، ہم نے کبھی اس کا رزق نہیں روکا، تو نے ایک وقت کا رزق روک دینے سے منع کر دیا۔ فوراً خادم بھیجا، واپس بلایا، فرمایا جس مرضی کا نام لے کے کھا، میرا رب کہتا ہے کہ جو میرے بندوں سے محبت کرتا ہے، میری محبت کا تعلق تو اسی کے ساتھ ہے جو میرے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ آج تو بندے بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جن کی غلطی ہوتی ہے وہ بھی سینہ زوری دکھاتے ہیں۔ لوگ سچائی کی بجائے جھوٹ بول کے کھڑے ہوتے ہیں ایک طرف، اپنے سگے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو اگر اڑ جاتا ہے کئی مسئلہ، وہ ان کی منتیں کرتے رہیں، معاف کرنے کے لیے تیار ہوتے نہیں ہیں۔ ایک جنگ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے ایک عورت کو دیکھا، وہ جنگ میں بچوں کو تلاش کرتی، ان کو دودھ پلاتی، پھر دوسرے بچوں کو دیکھتی۔ صحابہ کھڑے تھے، فرمایا اس عورت کو دیکھتے ہو، اس کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہے؟ صحابہ نے فرمایا جی یا رسول اللہ دیکھیے، اس نے تیروں تلواروں کی پرواہ نہیں کر رہی، بچوں کو تلاش کرتی، ان کو دودھ پلاتی۔ فرمایا میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ، تم اسے ایک ماں کے پیار کو دیکھتے ہو نا، تو میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے کو پیار کرتا ہے۔ جب گناہ آسمان کی چھت کو لگ جاتے ہیں نا کسی بندے کے، اور سارے کہنے لگ پتے نہیں نہیں تیرا کام ختم ہے، آسمان کی چھت کو جب گناہ لگ جاتے ہیں،
ایسی حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار فرشتوں کو کہتے کہ دیکھو میرا رب، میرا بندہ جیسے ہی توبہ کرے گا فوراً اس کو میری طرف لے کے آؤ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو لوگ ہی وہ پسند ہیں جو اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے روایت پیش کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بڑا دیندار آدمی ہے، لیکن ایک دن ایک بلی کو باندھ لیا، اسے بھوکا پیاسا رکھا، بلی کو باندھ لیا، اس کو بھوکا پیاسا رکھا، مر گیا۔ بے انتہا نیکیاں اس کے پاس ہیں، نمازیں بھی ہیں، تلاوتیں بھی ہیں، صدقات بھی ہیں، خیرات بھی اس کے پاس ہے، زکوٰۃ بھی وقت پہ دیتا رہا، لیکن اس کے باوجود جہنم میں۔ کس بات کے لیے؟ کہ اللہ نے فرمایا میری مخلوق کے ساتھ زیادتی کی، اور میری مخلوق کے ساتھ زیادتی کی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسا محدث پیدا نہیں ہوا۔ آج بھی بڑے بڑے شیخ الحدیث غزالی کو پڑھے بنا اپنی مسند پر نہیں بیٹھتے۔ فرماتے ہیں محدث کے کسی اور کے خواب میں آئے، پوچھا غزالی کیسے تیری مغفرت ہوئی، بات کیا ہوئی؟ اتنی کتابیں لکھی ہیں، اتنی حدیث پر کام کیا ہے، اتنے لوگوں کو دین سکھایا ہے، پوری دنیا میں تیرا چرچا ہوا ہے، تیری مغفرت ہوئی کیسے؟ فرمایا میں جب تمہیں بتاؤں نا کہ مغفرت ہوئی کیسے تمہیں حیرانی ہوگی۔ لاکھوں حدیثیں نقل کرنے والا بندہ اور پوری دنیا کا اپنے وقت میں امام رہنے والا بندہ کہنے لگے کہ میرا جب حساب کتاب ہونے لگا نا تو اللہ نے فرمایا غزالی وہ دن یاد ہے کہ تم حدیث لکھ رہے تھے، تم نے قلم دوات کے اندر بھگویا، جب قلم کو کاغذ پہ رکھا سیاہی کا گولا بنا، ایک مکھی آئی، اس مکھی نے وہاں بیٹھ گئی کیونکہ شدت کی گرمی تھی، اور وہ مکھی اس سیاہی کو پینے لگی کیونکہ وہ اپنی پیاس بجھانا چاہتی تھی، اور تو نے اسے اڑایا نہیں، اپنے قلم کو روک کے رکھا۔ فرمایا غزالی بتا تو صحیح اس قلم کو کیوں روکا، اس مکھی کو کیوں نہیں اڑایا؟ فرمایا اس لیے اللہ جی اس لیے روک کے رکھا تھا کہ آپ کی مخلوق ہے، اپنی پیاس بجھا لے گی۔ فرمایا بس نجات کے لیے اس مکھی کو وہ سیاہی پانی کی شکل میں پلانا ہی کافی ہے، باقی تمام نیکیاں ایک طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ صلہ رحمی ایک طرف کی جائے۔